پاکستان فیلنگ ہے جس کا میں مزید ذکر کرتا ہوں، اس سے طارق رحمان ایک پولیٹیکل شفٹ کریں گے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں کسی بھی سائڈ کی ہوں، وہ ہندوستان سے بہت شدید خلاف غصے میں ہیں، کنٹروورشل ہے انڈیا، چائنا ہاٹ فیوریٹ ہے، جماعت اسلامی کا اور ڈاکٹر یونس کا ہاٹ فیوریٹ پاکستان بھی ہے، جس کی بڑی ایویڈنس ایگزسٹ کرتی ہے۔ لیکن خیال اور تصور یہ ہے کہ طارق رحمان کی پرائم منسٹرشپ میں ایک نیا بیلنس آف پاور بنگلہ دیش کی پالیٹکس میں آئے گا، جس میں چین اور ہندوستان کے ساتھ، دونوں کے ساتھ ایک نیا قسم کا تعلق ہوگا، اور پاکستان سے کسی حد تک دوری ہوگی، وہ پیچھے ہٹیں گے، وہ پاکستان کے اتنے قریب جو ہیں وہ نہیں ہوں گے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ الیکشن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے الیکشن میں، لیکن اگر فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن 12 تاریخ کو بنگلہ دیش میں نہ ہو سکے تو یہ بنگلہ دیش کی تاریخ کا ایک اور بہت بڑا المیہ ہوگا، اور اس سے بہت انسٹیبلٹی جو ہے وہاں پہ پیدا ہو سکتی۔ اب چونکہ بنگلہ دیش کا ذکر ہوا ہے تو بڑی انٹرسٹنگ کرکٹ کنٹروورسی چل رہی ہے، جس پہ پاکستان کرکٹ بورڈ، بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ، شری لنکا کرکٹ بورڈ اور انٹرنیشنل کرکٹ کمیٹی ICC وغیرہ سب شامل ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان کا تو اصولی موقف تھا کہ ہم ایک دوسرے کی ٹیریٹری میں جا کے میچ نہیں کھیلیں گے، تو اس لیے پاکستان نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ICC کے میچز ہم تو کولمبو میں کھیلیں گے، لیکن بنگلہ دیش کو اشکال بعد میں آئی پاکستان کی ہمدردی میں، انہوں نے کہا ہم بھی ہندوستان میں انسیکیور محسوس کرتے ہیں اور ہم بھی کولمبو میں جا کے کھیلیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتاتے دیر لگا دی، ICC نے کہا اسکیجول چینج نہیں ہو سکتا، انہوں نے بنگلہ دیش کو میچز سے نکال دیا، اس کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو وہ سلاٹ دے دیا۔ اب لیٹسٹ سچویشن یہ ہے کہ پاکستان نے بنگلہ دیش کی ہمدردی میں یہ کہہ دیا ہے کہ ہم 15 فروری کو ہندوستان کے ساتھ جو میچ کولمبو میں تھا وہ نہیں کھیلیں گے۔ اب جو بیچاروں کی ہوش اڑ گئے ہیں، جو شری لنکن ICC کے بھی ہوش اڑ گئے ہیں، لیکن ساتھ ہی جو سری لنکنز ہیں، جو سری لنکن کرکٹ بورڈ ہے، وہ یہ دہائی دے رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کی خاطر آ کے پاکستان کی آئسولیشن توڑنے کے لیے ہم نے آ کے میچز کھیلے تھے پاکستان میں، تو آپ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں، ہمارا بڑا ریونیو لاس ہو جائے گا، بیکاز ہندوستان پاکستان کا جو میچ ہوتا ہے وہ سب سے الیکٹریفائنگ کرکٹ میچ ہوتا ہے۔ میں نے جب یہ ساری پڑھی، ساری کہانی بڑے غور سے، مجھے خیال آیا کہ انگریز جو ہے وہ خبیث ایسٹ انڈیا کمپنی کا کیا جینیس مائنڈ تھا، کیا آگ لگائی انہوں نے برِ صغیر کے اندر، ایسی کہانی انہوں نے چھوڑی ہے کہ لوگوں کو پرانے برِ صغیر کا پتہ ہی نہیں ہے، جس میں ہندو مسلم کے درمیان میں کوئی اس قسم کی نفرتیں نہیں تھیں جس قسم کی انہوں نے پیدا کر دیں، اور کتنا بڑا ڈیزاسٹر پیدا کیا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے جینیس کو استعمال کرتے ہوئے، جس کا مزید میں ابھی ذکر کرنے لگا ہوں اسرائیل کی شکل میں، کہ اس ڈیوائیڈڈ برٹش انڈیا کے اندر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں اس وقت 600 ملین سے زیادہ مسلمان ہیں، جن کی اپنی مڈل کلاس بھی ہے۔ 60 کروڑ مسلمان اگر ایک کنفیڈرل انڈیا میں رہتے ہوتے، جس قسم کا تصور کیبنٹ مشن پلان میں ان دی اینڈ انگریزی لے کر آئے تھے، اور جسے جناح صاحب نے اس وقت ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی مسلم طاقت ہوتا، اس کا پولیٹیکل فریم ورک ڈفرینٹ ہوتا، لیکن یہ سب سے بڑا مسلم کنٹری ہوتا۔ ابھی انڈونیشیا ہے، اس کی 25-26 کروڑ کی جو بھی آبادی ہے، کہ پتہ نہیں 30 کروڑ کی ہے، لیکن پھر یہ ہوتا، وہ پتہ نہیں کیا ہوتا اس کے بعد۔ بہرحال یہ چیزیں میں سوچتا ہوں تو بڑا مجھے افسوس اور دکھ ہوتا ہے۔ اب موونگ اوے فرام دا کرکٹ، اب آ جائیں اصل اس وقت کے پولیٹیکل جینیس پہ ہیں۔ وہ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا جینیس تو ختم ہو گیا، اس وقت کا جو اسرائیلی جینیس ہے اس کی ذرا سچویشن دیکھیں، میں آپ کے سامنے اس کی سچویشن رکھتا ہوں کہ اسرائیل، ایران، پیلسٹینینز، محمد بن سلمان اور ہندوستان کے درمیان میں کیا کھچڑی پک رہی۔ خالد مشعل جو حماس کے لیڈر ہیں، جو کبھی اس کو ہیڈ بھی کرتے تھے، اس کے پولیٹیکل ونگ کو، ان کی سٹیٹمنٹ اس وقت دنیا بھر کے اخباروں میں چھپ رہی ہے، جس میں خالد مشعل نے یہ کہا ہے کہ حماس اپنے آپ کو ڈی ویپنائز نہیں کرے گی، اور ہم اپنی دھرتی اور اپنی سرزمین جو ہے اس کو فورن آکوپیشن میں نہیں آنے دیں گے۔ بالکل صحیح، اسرائیلیوں کو اس پہ کوئی خاص اعتراض نہیں، ان کو پہلے ہی پتہ ہے کہ چیزیں اسی ڈائریکشن میں جائیں گی۔ اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ ہیڈ لائن سے آپ دیکھیں کہ جو یلو لائن اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے ڈرا کی ہے غازہ کی پٹی میں،